الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 سے ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جبارین کے خلاف جہاد پر جانے پر آمادہ نہ ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیے اور خوب جہاد کیجئے، ہم تو گھر میں بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غیور ہے اپنے نبیوں کی حرمت کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اپنے نبی کے معاملے میں اپنی غیرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، پس بے شک ان پر زمین حرام ہے، یہ کبھی بھی اس بستی میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال تک زمین میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھر رہے تھے وہ زمین بہت چھوٹی تھی، اور اس میں جو آباد قوم تھی وہ اس رقبے کے حساب سے بہت زیادہ آباد تھی۔ ساتھ ہی یہ قوم جنگجو بھی تھی، اس کے پاس جنگ کا سامان بھی تھا، تو یہ بھٹکتے پھر رہے تھے، ہر وقت اپنی پیٹھوں پر جنگی سامان لاد کر ادھر سے ادھر۔ صبح کے وقت وہ اس جگہ سے نکلنے کے لیے جب باہر نکلتے، صبح سے شام تک پیدل چلتے رہتے، لیکن شام ہوتی تو صبح جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں پر دوبارہ آ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سزا عطا فرمائی، سوائے حضرت موسیٰ اور ہارون اور جو حضرت یوشع اور قالب ہیں، جنہوں نے آپ کو، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا کہ یہ دو مرد اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ سوائے ان 4 حضرات کے اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوم کو اس سزا میں مبتلا کر دیا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سزا ہے اور یہ سزا نافرمان قوموں پر ہے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر جو سچی ہے پڑھ کر سنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ کے یہاں جو ولادت ہوتی تھی اس ولادت میں بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ولادت میں ایک حمل میں لڑکا بھی پیدا ہوتا تھا اور لڑکی بھی پیدا ہوتی تھی، اور ان کی شریعت کے مطابق ایک حمل میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے یہ آپس میں سگے بھائی بہن کہلاتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قابیل کے جو سگی بہن تھی اقلیمہ، وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ قابیل یہ پسند کرتا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہیں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا سے ہی نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن قابیل ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ چنانچہ قابیل نے ایک گندم کی ڈھیری میدان میں رکھی اور حابیل نے ایک بکری میدان میں رکھی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا پتہ اس طرح چلتا تھا کہ آسمان سے آگ اترتی اور جس کی قربانی کو وہ لے کر چلی جاتی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل نے گندم کی ڈھیری رکھی اور حابیل نے بکری رکھی۔ آسمانی آگ آئی اور اس نے حابیل کی بکری کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ جس کی قربانی قبول ہونا تھی اسی کے لیے یہ نتیجہ تھا کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب قربانی قبول ہوئی، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور جو دوسرا تھا قابیل، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، حضرت آدم علیہ السلام جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل، یہ یاد رکھیے گا، قابیل قوف سے ہے، قابیل قوف سے ہے، تو قابیل نے یہ کہا اپنے بھائی حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے قابیل کا قوف اور قتل کا قوف اس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ قابیل نے کہا اپنے بھائی حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال، بھائی نے کہا، لأقتلنک، ضرور بالضرور اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرو گے؟ کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی کے قبول کرنے نہ کرنے میں میرا کیا معاملہ ہے؟ قربانی تو اللہ تعالیٰ اسی کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر تو پرہیزگار متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی، اس میں میرا کیا معاملہ، میرا کیا عمل دخل ہے؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل نے کہا اللہ تبارک و تعالی قربانی متقین ہی کی قبول فرماتا ہے۔ اتنا سے یہ جملہ انما يتقبل اللہ من المتقین یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔
قربانی کسی طرح سے بھی ہو، جانور کی ہو، مال کی ہو، وقت کی ہو، عزت کی ہو، شہرت کی ہو، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی قربانی ہو. جہاں قربانی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا فیکٹر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا موجود نہیں ہے، دکھلاوا موجود ہے، نام و نمود کی نمائش موجود ہے، تو یاد رکھیے گا قربانی ظاہری تو ہو رہی ہوگی مگر روح قربانی نہ ہوئی تو پھر ایسی قربانی کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. آج سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قوم بہت تیاری اور بہت اچھے مراحل سے تیاری کر کے اپنا جانور خرید کر راہ خدا میں پیش کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے فلسفہ قربانی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیرت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تو آپ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا. کیا معلوم کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شے نفس کو قربان کیا ہے. کس کو قربان کیا ہے؟ جان کو قربان کیا ہے. آج تو مسلمانوں پر جہاد کرنا ویسے ہی فرض ہو چکا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی جان لے کر اپنی جان قربان کے لیے تیار ہے؟ ہم قربانی کر رہے ہیں، مال کی قربانی کر رہے ہیں. ہم قربانی دے رہے ہیں، مال سے دے رہے ہیں. اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے جان کی قربانی دینا. پھر اس کے بعد قدم قدم پر شیطان نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو ورغلایا. حضرت ابراہیم کے بارے میں حضرت ابراہیم کو بار بار یہ خیالات پلانے لگا کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں جسے آپ نے بڑی دعاؤں سے حاصل کیا ہے. تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، اے مردود، میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی پیروی کروں گا. تو آج اس فلسفہ قربانی کے اندر سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نے شیطان کی اتباع، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. جو سچے دل سے اتباع خدا و رسول کر لے وہی متقی ہے، اور قرآن نے فرمایا متقین کی ہی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. حضرت حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے اس لیے کہ تو مجھے قتل کر دے تو یہ تیرا اپنا معاملہ ہے. بات رہی میری کہ میں تیری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں کبھی بھی اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں قتل کو ایک بہت بڑا جرم عظیم سمجھتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے. تو انی اخاف اللہ رب العالمین. حضرت حابیل نے کہا کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ وہ تیرے ہی کندھے پر آ جائے. میرا گناہ یعنی اگر تو مجھے قتل کرتا ہے، تیرا گناہ کہ تو نے مجھے قتل کیا، دونوں چیزوں کا گناہ وہ تیرے ہی کندھے پر آ جائے. فتکون من اصحاب النار، تو تو اس طرح دوزخیوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بے انصافوں کی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا. فقتلہ، تو پس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو اب وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. حیران پریشان ہو گیا کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے،
کیونکہ اس وقت تک اس زمین پر کوئی ایسا بندہ مرا ہی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا جائے۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کمر پر اٹھا کر جگہ جگہ گھومتا رہا، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس لاش کو وہ کیسے چھپائے، کہاں دبائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا، غراباً کوا، یبحث فی الارض کہ وہ زمین کو کوریدتا ہے۔ کیوں کورید رہا ہے؟ لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ کوا اس قابیل کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو تو نے چھپانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انتظام فرمایا کہ 2 کوے بھیجے، ان میں سے آپس میں ان دونوں نے کچھ آپس میں لڑائی کی، ایک نے دوسرے کو چونچ مار کر ہلاک کر دیا۔ تو پھر اس نے زمین کو کھریدا، گڑھا چھوٹا سا کیا، اور جو ہلاک شدہ کوا تھا اسے زمین کے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح اس نے قابیل کو یہ میسج دیا کہ تو بھی اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح زمین کے اندر ڈال دے۔ جب قابیل نے اس پورے منظر کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ قال، قابیل بولا، یا ویلتا، ہائے خرابی ہے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسے بھی نہ ہو سکا، کہ جس طرح اس کوے کو معلوم ہے کہ اپنے ساتھی کو کیسے چھپانا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں۔ فاصبح من النادمین، تو اب قابیل ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسے ندامت اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، اس پر ندامت ہو رہی تھی کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوے کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے لاش چھپائی جاتی ہے، مگر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ مفسرین نے فرمایا کہ اگر یہ ندامت اپنے اس گناہ پر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا۔ اور اسی آیت کے تحت لکھا ہے، اس امت مسلمہ پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ یہ امت اگر کوئی گناہ کر لے اور اس گناہ پر نادم اور پریشان ہو جائے تو اس کا نادم اور پریشان ہونا ہی اس بندے کے حق میں توبہ متصور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حق میں اسے توبہ ہی سمجھے گا۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر قصاص کے بدلے میں قتل کیا، بغیر جان کے بدلے میں قتل کیا، یعنی بلا وجہ مارا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کر کے اس نے کسی جان کو قتل کیا، تو ایک جان کا قتل بلا وجہ ہو، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا حسن ہے کہ جو اپنے تو اپنے ہوں، جو غیر قوم بھی ہو، غیر مذہب بھی ہو، قرآن مجید فرقان حمید ان کے حقوق کی بھی رعایت فرماتا ہے۔ فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن کسی مومن نے کسی غیر مسلم کو جان بوجھ کر بھی قتل کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس قاتل کو جہنم کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ دین اسلام کا اپنا حسن ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کا اور اپنے نہ ماننے والوں دونوں کے حقوق کی رعایت فرماتا ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ بچا لیا، کوئی ڈوب رہا ہے اسے بچا لیا، اسے ہلاکت سے بچا لیا،
تو وہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہمارے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، یعنی ان بنی اسرائیلیوں کے پاس واضح معجزات اور واضح شریعت کے احکامات لے کر آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک ان میں بہت سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، کفر قتل وغیرہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مراد اولیاء کرام سے عداوت رکھتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں خوب فساد کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ایسے فسادی لوگوں کی جو لوگوں کے درمیان میں فساد کرتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط منصوبہ بندی کر کے لوگوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں گن گن کر چن چن کر قتل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث رسول تو امن کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر صرف یہی پہلو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائیں، رحمت کی، بالکل بچھائی ہیں، لیکن اسلام کو تم دوسرے اینگل سے بھی پڑھو، صرف وہی اسلام مت پڑھو جو کفر یہود و نصارہ تمہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم دین اسلام ایسا بیان کرو۔ ایسا دین اسلام نہیں، دین اسلام کے اندر دونوں رخ موجود ہیں، دونوں پہلو موجود ہیں۔ فرمایا اگر ایسا فسادی ہے، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے، ان کے درمیان میں جدائیگی پیدا کرتا ہے، تو اس کی سزا پہلی یہی ہے ان یقتلوا، چن چن کر انہیں قتل کیا جائے، پھر او یصلبوا، یا چن چن کر انہیں سولی، انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں انہیں کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ڈاکو کون ہیں اور چور کون ہیں؟ چور چوری کرتا ہے چھپ کر، اور ڈاکو ڈاکہ زنی کرتا ہے کھلے عام۔ جو کھلے عام لوگوں کو تکلیف دے اور ڈاکہ زنی کرے وہ چور کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ تو فرمایا ایسا ڈاکو جو ڈاکو کرتے ہوئے پکڑا جائے تو شریعت مطہرہ میں اس کی حد یہ ہے کہ اس کا ایک طرف کا ہاتھ یعنی دہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں وہ بالکل کاٹ دیا جائے، اسے مفلوج کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق تھے وہ بھی پورے کیے۔ من قبل ان تقدروا علیہم، توبہ کی قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، تمہارے قابو پالینے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر تو انہیں جو دنیا میں سزا دی جائے گی ان ڈاکوؤں کو وہ بھی معاف ہو جائے گی،
اور ان ڈاکوؤں نے جو مال چرایا تھا اگر وہ مال ضائع ہو گیا تو انہیں کہا جائے گا کہ اس مال کا تاوان ادا کرو، ضمان ادا کرو، اور اگر مال ان کے پاس موجود ہے تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ مال صاحب حق تک پہنچا دو۔ تو فرمایا تمہارے قابو پہ آنے سے پہلے یہ توبہ کر لیں تو پھر تو ان کی توبہ اللہ کے یہاں بھی قبول ہو جائے گی، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، اور جو دنیا میں ان کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہے اس سے بھی بچ جائیں گے۔ فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا خوب مہربان ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا درس اختتام ہوا اور چھٹے سپارے کا پہلا نصف بھی مکمل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاکیزگی کا نور عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری جلوت اور خلوت کو ایک اور نیک فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے حجاج کرام اس وقت مزدلفہ میں موجود ہیں اور وہ اب اپنے رمی کی طرف جا رہے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ان حجاج کرام کے حج کو قبول فرما۔ اے مالک و مولا، آئندہ سال یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے حجاج کرام اس امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اے مالک و مولا، کوئی ایک تو تیری بارگاہ میں مقبول یقیناً ہوگا، اس کی قبولیت کے صدقے اے مالک و مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، عالم کفر کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے مالک و مولا، انہوں نے ہمارے ننھے مسلمان بھائیوں کا خون کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنا جبر و قہر ان پر نازل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مسلمانوں کو ان کے خلاف عملی میدان میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں بزدلی سے محفوظ فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدل لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما، ان کی سوچ، ان کی تقریریں، ان کی باتیں سننے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو جرت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، بہادری کی نعمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، بڑی راتیں بڑے دن چل رہے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے مسلمان بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجتوں کو محبوب کریم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے پوری فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے رشتہ ہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے جلد سبکدوشی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں محبوب کریم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مقام پر عید الاضحیٰ کی جماعت
6 بجے ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی کل کے دن درس موقوف رہے گا. دوسری ہی سے انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ درس کا دوبارہ آغاز ہوگا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.